سبھی کو معلوم ہے کہ حال ہی میں پورے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اور کچھ فوٹو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گورکھپور میں ایک لڑکی نے ایک سانپ کو جنم دیا ہے، جس کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی صدمے میں آ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس وائرل پوسٹ کی پوری سچائی بتانے والے ہیں کہ یہ لڑکی کہاں کی ہے اور اس نے کب اور کہاں پر سانپ کو پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ اگر کسی عورت کو سانپ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایسا کون سا کارن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکی کو سانپ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر ہر روز ایک نئی خبر وائرل ہوتی رہتی ہے، لیکن حال ہی میں جو خبر پورے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے وہ ان سب سے الگ ہے۔ اس وائرل پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش میں ایک عورت بچے کو جنم دینے کے لیے ایک ہاسپٹل میں گئی، لیکن وہاں پر جب ڈاکٹروں نے اس عورت کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ان کو پتا چلا کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے بلکہ ایک سانپ ہے۔ اس کے بعد میں وہ فوٹو اور ویڈیو وائرل ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا سوشل میڈیا پر ایک خوفناک تہلکہ مچ جاتا ہے۔ اس وائرل خبر میں لوگ بتا رہے ہیں کہ اتر پردیش کے گورکھپور میں ایک عورت نے 5 کلو کے سانپ کو پیدا کیا ہے، اور یہی نہیں، جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اسی طرح سے یہ عورت اس سانپ کو دودھ بھی پلا رہی ہے۔ اس خبر کے بارے میں جان کر ایک بار تو ہم بھی حیران رہ گئے، لیکن اس کے بعد میں جب ہم نے سوشل میڈیا پر اس وائرل خبر کی چھان بین کی تو ہمیں کہیں پر بھی اس کی سچائی نہیں دکھی، اس لیے ہم اس خبر کو سچا نہیں بتاتے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر سچ میں ایسا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کو لے کر ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ ایک عورت سانپ کو کب اور کیوں پیدا کرتی ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کریں، اس کو آخر تک دھیان سے ضرور دیکھیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک لڑکی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک بار وہ لڑکی کہیں جا رہی تھی کہ اتنے میں ایک غیر مسلم شخص نے اس کو دیکھ لیا اور وہ اس کے خوبصورتی کا عاشق ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا ہو نہ پایا، اور اس لڑکی کی شادی ایک نیک مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر ادھر وہ غیر مسلم شخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس کو دل و جان سے چاہ رہا تھا، مگر وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی تھی۔ اس لیے اب وہ کہنے لگا کہ وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی تو گئی ہے، مگر اس کو میں کبھی بھی سکون سے رہنے نہیں دوں گا، اس کا میں سکھ چین چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ ایک کالے جادو والے کے پاس گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر دونوں پر کالا جادو کروا دیا۔ اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا تھا، مگر اس کالے جادو کی وجہ سے اب وہ بھی اس سے کھینچا کھینچا سا رہنے لگا تھا، اور اس وجہ سے اس کو شروع کے 5 سالوں تک کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کروایا۔ بہت علاج کروانے کے بعد آخرکار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کو گھر میں سب بہت چاہتے تھے، مگر اس کا شوہر اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے۔ وقت کے ساتھ میں باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ بیٹی تقریباً 8 مہینے کی ہوئی تو ایک دن اس کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی۔ اس عورت نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ اسے گھر کی مالکین سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر اس دن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھینچی کھینچی اس فقیر کے سامنے آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بیوی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ اس عورت نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، بیوی جی پانی بھی پلاؤ۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا۔ فقیر نے جیسے ہی اس پانی میں دیکھا تو وہ اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، پانی میں سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فقیر پھر سے کہنے لگا، بیوی جی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے تو گھر میں ایک بیٹی ہے جو اندر سوئی ہوئی ہے۔ اس فقیر نے کہا، وہ سو نہیں رہی، اس کو اندر جا کر دیکھو۔ یہ سن کر وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور جلدی سے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی سچ میں مری پڑی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے دروازے پر آئی، لیکن تب تک وہ فقیر کہیں پر جا چکا تھا، یعنی کہ وہ غائب ہو چکا تھا۔
اس کے بعد اس عورت نے یہ سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچی کی اس طرح اچانک موت کیسے ہو گئی، وہ فقیر کون تھا؟ لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں۔ خیر دوستو، اس بچی کی موت کے 1 سال بعد پھر سے اس عورت کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جو اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے نہ لاتی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی پہلے ہی کھو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب اس کی وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ایک بار پھر سے وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور صدا لگانے لگا۔ جیسے اس عورت کی نوکرانی اس کو صدقہ خیرات دینے کے لیے گئی تو وہ اس کو پہچان گئی۔ اس نے بھاگ کر اس کے بارے میں اپنی مالکین کو بتایا۔ اس عورت کو شک ہو گیا تھا کہ کہیں یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے کے لیے تو نہیں آیا ہے، اس لیے وہ بھاگ کر پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو۔ وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے کہنے لگا، اس گھر کی مالکین پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ بچے گی، اس سے کہو اپنا علاج کرواؤ۔ اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر گھر سے چلا گیا۔ فقیر کی ان باتوں کو سن کر وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی بھاگ کر اپنے مالک کو یعنی کہ اس عورت کے شوہر کو بلا لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑی پر سوار ہو کر گھر میں آیا۔ وہ آدمی جیسے ہی اس گھوڑی سے نیچے اترا تو وہ گھوڑا ایک عجیب سی حرکت کرنے لگا۔ وہ وہیں پر گھر کے آنگن میں گڈھا کھودنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا گھر میں قبر کیوں کھود رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بہت بڑا گڈھا کھود دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی وہ بیٹی اپنے قدموں سے چلتی ہوئی اس گڈھے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے اس سے پہلے ہی وہ اس گڈھے میں گر گئی اور وہ وہیں پر مر گئی۔ اس حادثے کے بعد اب اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروایا۔ اس علاج کے دوران ہی اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ اور اس کا شوہر ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کیونکہ ان کی اس بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، مگر آخر میں وہی ہوا جن کا ان کو ڈر تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس عالم کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور وہ اس معصوم بچی کو اٹھا لے گئی۔ دونوں میاں بیوی دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس چیل نے دور آسمان میں لے جا کر اس بچی کو چھوڑ دیا۔ وہ بچی سیدھے زمین پر آ کر گری اور اس کا جسم بری طرح سے بکھر گیا۔ یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے، مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے۔ مگر اب وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا ہے کون۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں پھر سے وہ فقیر آیا اور آواز لگانے لگا۔ نوکرانی نے دیکھا کہ یہ تو وہی فقیر ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس پہنچی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا۔ وہ عورت فقیر کے سامنے آئی اور روتی ہوئی بولی، اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی آتا ہے میری اولاد کو لے جاتا ہے، اب تو میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، اب تو میری گود بھی خالی ہے۔ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ اے عورت، اگر تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے جاؤ، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس پر یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ فقیر نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور پھر پانی مانگنے لگا۔ پیدا کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس پر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہو اور جس کی وجہ سے اس لڑکی کو سانپ پیدا ہو گیا ہو، یا پھر